ہو گئے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گرا دیا جائے گا, گورنر راج لگا دیا جائے گا. دوسری جانب ناظرین خیبر پختونخوا کے اندر جو چیز نظر آ رہی ہے اور سہیل آفریدی جس چیز کو جس طرح سے وہ خود کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ انہیں بالکل بھی یعنی رتی برابر فرق نہیں پڑتا, گورنمنٹ چلی جائے, گورنر راج لگ جائے یا کسی بھی طرح کا خطرہ ہو. وہ کلیئرلی 2-3 باتیں واضح کر چکے ہیں کہ ملٹری آپریشن نہیں ہوگا, مدنیات خیبر پختونخوا کی ہیں, فیصلے خیبر پختونخوا کے اندر ہوں گے, اور بغیر عمران خان کی اجازت کے میں آگے نہیں بڑھوں گا, بغیر عمران خان کی سے ملاقات کیے کوئی بھی چیز آگے نہیں بڑھیں گی, اور میں وفاق کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جب تک عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی. یہ باتیں وہ ہیں ناظرین جو آپ نے سنی ہیں. لیکن خیبر پختونخوا میں ناظرین کچھ اور بھی گفتگو اور بات چیت ہوئی ہے, بلکہ حبیب اکرم صاحب یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے ہاتھ جوڑ کر یہ کہا کہ مجھے یہ نہ کہیں کہ میں یہ جا کر عوام میں بول دوں. یعنی سینٹیمنٹ اتنا زیادہ قبائلیوں کا یا قبائلی عمائدین کا ہائی تھا خیبر جرگے میں. یہ آپ حبیب اکرم صاحب کو سن لیں. تو وہاں پہ 3-4 جو لوگ تھے وہ بہت ہی بزرگ تھے, اور بزرگوں کی ہمارے معاشرے میں ویسے بھی ایک عزت ہے ان کی وجہ سے ان کی ہوتی. تو ان کے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ جناب معاف کر دیں, ابھی آپ یہ باتیں نہ مجھ سے کہلوائیں, نہ میں یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہاں تک نوبت تھی. اب وہ کیا باتیں تھی وہ آپ صرف اندازہ بھی لگا لیں تو کافی. ناظرین سہیل آفریدی نے ہیٹرک کی ہے اور 3 جلسے انہوں نے کیے, کرک میں کیا, چارسدہ میں کیا اور خیبر میں کیا. تو سہیل آفریدی ناظرین اپنی طرف سے جو پوزیشن ہے ناظرین بالکل واضح کر چکا ہے. دوسری طرف سے ناظرین کل ایک تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بھی نام لیا, لیکن دوسری طرف سے ایک تو بیرسٹر منیف فاروق صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ایسی کی تیسی نہیں ملاقات کروانی تو نہیں کروانی, بلکہ ایسی کی تیسی لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. یہ سن لیں آپ. وزیر اعلیٰ کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہو رہی, اور آخری خبریں آنے تک یہی ہے کہ ایسی کی تیسی ملاقات نہیں ہوگی. یہ جواب ہے, یعنی کہ ایسی کی تیسی یہ بدماشی کسی اور کو جا کے دکھاؤ, اور ملاقات شاید کوئی نہیں ہوگی. پھر ناظرین جنید اکبر صاحب نے بھی وہاں پر گفتگو اور بات چیت کی, اور انہوں نے کہا کہ جناب ڈی چوک جائیں گے, ہم احتجاج کریں, اور پورے ملک میں احتجاج کا دائرہ کار پھیلے گا. بلکہ جب سہیل آفریدی صاحب تقریر کر رہے تھے تو اس دوران جو نعرے لگے سامنے, ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک کے نعرے لگے, بیرسٹر منیف فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریاست روتھ لیس ہو چکی ہے, اور اگر اس دفعہ آئے تو 26 نومبر سے بھی زیادہ برا انجام ہوگا. یعنی پچھلی دفعہ سنائپرز نے شوٹ کیا تھا, گولیاں ماری تھی, اس دفعہ اور کیا ہوگا یہ منیف فاروق صاحب کو سنیں. کہ اگر آپ جائیں گے تو پہلے سے زیادہ برا ریاکشن آئے گا, کیونکہ پہلے بھی سب کچھ ہوا. یا تو آپ پورے ملک کے اندر احتجاج کا ریکارڈ قائم کر دیں, انقلاب لے آئیں, تو ٹھیک ہے آپ اس ریاست کو شاید گھٹنوں پر لے آئیں گے, لیکن فی الحال تو آپ کی بات ماننے کے لیے نہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ سارے لاتوں کے بھوت ہیں تو یہ نہ ہو کہ لاتیں کہیں اور پڑ جائیں, جو کہ پچھلے صفحہ بھی پڑی تھی, اور بدقسمتی سے نقصان غریب لوگوں کا ہوا, لوگوں کی گاڑیاں ٹوٹی, لوگوں کے سر پھٹے, لوگ اپنی جانوں سے بھی گئے, وہاں پر 11-12 لوگ جاں بحق ہوئے. ناظرین یہ بات چیت یہاں پر ختم نہیں ہوتی, بلکہ اس پر ایک کمنٹ کیا ہے جیدہ صاحب نے بھی, محترم